16 پڑھا گیا تھا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو بیان کیا ہے۔ سورہ مریم بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے محب گردانتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال اور دلیل ہے کہ پوری تورات کے اندر، پوری زبور اور انجیل کے اندر کہیں بھی مریم کے نام، یعنی میری کہتے ہیں وہ ان کے نام کی کوئی صورت موجود نہیں، کوئی چیپٹر موجود نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کے نام پر پوری سورت نازل فرما دی، اور اس سے یہ ثابت کر دیا کہ ساری دنیا کے یہودی عیسائی یہ جان لیں کہ اصل مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو ماننے والے محمدی ہیں، اصل ان کے ماننے والے محمدی ہیں۔ تم لوگ تو جھوٹے دعوے کرتے ہو، کبھی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، کبھی ان کو اللہ کی صفات دیتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ پھر اس میں بہت ساری باتوں کا، بڑے نبیوں کا ذکر ہوا۔ اسی سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے معجزانہ پیدائش دیکھیں نا، وہ اللہ جو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنائے اور بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے، تو اس کے لیے کسی بندے کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ظاہر ہے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، تخلیق ہے نا اصل وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر تخلیق کو، خلق کو جاننے والا ہے، باریک بین ہے، اس لیے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب سیدہ مریم پر انہوں نے بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی۔ اب دیکھیں نا، بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، 2 دن کا بچہ یا 1 دن کا بچہ کبھی نہیں بول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی دی، اور انہوں نے کیا کہا قال انی عبد اللہ، لوگوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ چھوڑا تھا کہ میں نے اس کو نبی بنانا ہے اور ان کو انجیل عطا کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں، جو قرآن ہے نا، قرآن مجید حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں بہت ساری صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں، پھر جبریل علیہ السلام جو آیت نازل فرماتے تو اس کا حکم بھی آ جاتا کہ یہ فلاں صورت میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ سورہ توبہ ہے یا سورہ بقرہ کتنی ایک ہی دن میں نہیں نازل ہوگی، مختلف اوقات میں نازل ہوئی مدینہ میں، تو حکم دیا جاتا کہ یہ فلاں صورت کی آیت ہے، یہ فلاں صورت کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا حکم آتا اس کے مطابق اس آیت کو اس صورت میں درج فرما دیتے یا اس میں لگا دیا جاتا۔ اور پھر اس میں جو پہلی کتابیں ہیں ان کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ اب تورات جو ہے، تورات تسلسل کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی۔ پوری کتاب تورات لکھی لکھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ میں پکڑا دی گئی، لیکن وہ ایسے ظالم تھے، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، تو وہ تو لکھی لکھائی آ گئی۔ تو اس سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو 23 سال کی مدت میں نازل ہوا اور واقعات کے مطابق نازل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان علینا جمعہ و قرآنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، کبھی آپ کے دل پر، کبھی وحی کے ذریعے، کبھی گھنٹی کی آواز سے، مختلف شکلیں ہیں وحی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسے اتنا مضبوط کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب قرآن نازل ہوتا تو پریشان ہو جاتے کہ یہ ایک دفعہ میرے پر نازل ہو گیا ہے، میں بھول نہ جاؤں، کہیں کوئی آیت رہ نہ جائے، کہیں کوئی زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے، کلام اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو تسلی دی، آپ نے پڑھتے جانا ہے، ان علینا جمعہ و قرآنا، ہم انشاءاللہ اسے جمع کر دیں گے، یہ ضائع نہیں ہوگا، ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پہلی کتابوں میں اور اس کتاب میں یہ فرق ہے کہ وہ
لکھی ہوئی نازل ہوتی تھی. اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست آیت نازل کی ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے, قضا میں باقاعدہ یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی دنیا میں جو پیدا ہوا ہے انسان, اس کو جہنم پر وارد ضرور کیا جانا ہے. اس کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جتنے بھی تم آدم سے لے کر آخری انسان تک ہو, ان سب کو جہنم پر وارد ضرور. ایک ہوتا ہے جو ہم جہنم میں ڈالنا, ایک ہوتا ہے جہنم پر وارد کرنا. اس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بالکل حق ہے. اس سے مراد ہے کہ نبی ہو, کوئی نیک ہو, کوئی بد ہو, کوئی کسی بھی جگہ کا رہنے والا انسان ہو, اس نے پل صراط سے ضرور گزرنا ہے. یہ ہے جہنم پر وارد ہونا. اور پل صراط ایسی جگہ ہے جس سے جو نیک ہوگا, جو نبی ہوں گے, جو اولیاء ہوں گے, جو شہداء ہوں گے, وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے گزریں گے, کچھ اس سے آہستہ گزریں گے, اور جو کافر اور مشرک ہوں گے تو وہ کٹ کٹ کر اس میں گریں گے. اور جہنم کے اندر آنکڑے ہوں گے, وہ بڑے بڑے کانٹوں کی طرح, وہ آنکڑے آگے بڑھ کر لوگوں کو باقاعدہ کیچ کر کے انہیں پکڑ کر اپنے اندر ساتھ لے جائیں گے. تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بچ کوئی نہیں سکتا, ہر نبی نے بھی صراط سے گزرنا ہے, لیکن وہ گزرنے کا انداز الگ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اللہ کہتا ہے ہر ایک نے وارد ہونا ہے جہنم پر. یہ آپ کے رب کی طرف سے طے شدہ امر ہے, یہ ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے جی. یہ 16ویں پارے میں تھا. ابھی 17واں پارہ جو ہے, اس میں جو پہلی سورہ انبیاء ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت, بڑی ہی جھنجھوڑنے والی آیت نازل کی ہے, اقترب للناس حسابهم. میرے بھائیوں, صحیح بات ہے, ہم سب جب دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کے معاملات میں, دنیا کے امور میں کھوئے ہوتے ہیں تو ہمیں یقین کریں قیامت کا دن, آخرت کا دن, اپنی قبر, اپنی موت, اپنا مرنا, اپنے بعد سب کچھ چھوڑ جانا, اپنے بعد اپنے مکان, کاروبار, زندگی, اپنے اموال, اپنی اولادوں کو چھوڑ جانا, اور بغیر کسی پلاننگ کے موت تو آ جاتی ہے نا. موت تو نہیں پلاننگ دیکھتی. دیکھیں آپ جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا کرونا سے, ابھی تو میرے بھائیوں ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ 6 سے 7 گھنٹے میں فارغ. اٹیک ہوا اور دل بند ہو گیا, جو دل کا مریض ہے وہ گیا. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, فرمایا اقترب للناس حسابهم, لوگوں حساب کی گھڑی بڑی قریب ہے, حساب کی گھڑی بالکل قریب ہے. وہم فی غفلۃ, پر تم لوگ ہو کہ غفلت میں پڑے ہوئے, مست خرمست, اپنے امور معاملات میں, فکر ہی کوئی نہیں آخرت کی. موت کو یاد کر کے کوئی راضی نہیں ہے. حالانکہ خود ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ لیں برازیل ہے, برازیل میں 4000 بندہ روزانہ مار رہا ہے کرونا سے. یہ ہندوستان ہمارا ہمسایا 3500-4000 بندہ روزانہ مار رہا ہے, 4 لاکھ نئے کیسز ہیں. پاکستان میں 200 سے ابو تعداد جا رہی ہے. اچھا ایک بات یاد رکھ لیں, یہ وہ تعداد ہے جو حکومت کے کھاتے میں آ گئی, جو حکومت کے کھاتے میں آگے. مجھے یہ بتائیں کتنا کمپیوٹرائز نظام ہے آپ کے پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ 50% بھی نہیں ہے. کتنے ہی ایسی اموات ہیں جو گھروں میں ہی بیچارے مر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں, دل کا دورہ پڑ گیا, لنگز فیل ہو گئے, پہلے ہی بیمار تھا, اور وجہ کرونا تھی, لوگوں نے دفنا دیا. تو کتنی اموات ہیں. اللہ کہتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, تم لوگ معرضون, غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اعراض کر رہے ہو. اعراض کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہونے کے باوجود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا. پتہ ہے یہ حرام ہے, پتہ ہے یار یہ اچھا کام نہیں ہے, پتہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے, پتہ ہونے کے باوجود ہم اپنی آنکھیں اعراض کر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے اقتربا, یاد رکھو تمہارے حساب کا دن بس یوں ہی کھڑا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سال پہلے مدینہ میں کھڑے ہو کر ایسے 2 انگلیاں کھڑی کی, ایسے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے. اچھا قیامت کی جو اولین نشانیاں ہیں نا, قیامت کی جو اولین نشانیاں ہیں, ان نشانیوں میں پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت ہونا, آپ کی نبوت, کیونکہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ ایک نشانی, یعنی آپ کا آنا
समझ लें कि अब नबी कोई नहीं आएगा, अब आपके बाद जो भी अरसा है वो 1000 साल है, वो 10,000 साल है, वो 50,000 साल है, अब क़यामत है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इक़्तरब लिन्नास, और इसी तरह दूसरे मुकाम पर फरमाया लोग समझते हैं कि ये बड़ी बईद है, बड़ी दूर है, वनराहु करीबा, पर हम इसे करीब ही देख रहे हैं। कुरान कहता है वनराहु करीबा, अल्लाह कहता है मैं तो इसे बस यूं ही देख रहा हूं कि क़यामत आ जाएगी, पतंगों की तरह तुम उड़ोगे। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर पढ़े ना, आपने फरमाया अल्लाह की कसम एक वक़्त ऐसा आने वाला है लोग दरिंदों की तरह सड़कों पर जमा करेंगे, हत्ता कि क़यामत बिल्कुल करीब होगी, हत्ता कि क़यामत करीब होगी और औलाद नाफरमान हो जाएगी, लौंडी अपनी मालिका को जलेगी, यानी जो बाप है, माँ बाप है, वो बेचारे नौकर मुलाजिम बन जाएंगे, औलाद उनके सरों पर बैठ जाएगी, म्यूजिक आम होगा, बेहयाई आम होगी, शराबें आम होंगी, नाफरमानियाँ आम होंगी, बदकारी आम होगी, कुफर शिरक आम होगा। और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग विरासत पर अमल करना छोड़ देंगे, विरासत के उमूर पर अमल करना खत्म हो जाएगा। बेटी का हक, माँ का हक, बहन का हक कोई नहीं देगा ही नहीं। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग नमाज भी छोड़ देंगे। अभी भी कुछ तादाद तो पड़ती है ना, हालांकि ये 1% भी नहीं है, 25 करोड़ का 1% भी नहीं। अगर 25 करोड़ आबादी का 1% भी नमाज पढ़ना शुरू हो जाए तो मंडी भाउद्दीन में इससे 5 गुना ज्यादा मस्जिदें चाहिए। 1% भी नमाज नहीं पढ़ता। ये क्या है, 200 बंदा, 200 बंदा, 150 बंदा पूरे मंडी भाउद्दीन के शहर की आबादी में से। मेरे भाइयों, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि सारे मंडी शहर में 2 से 3 हजार बंदा इशा की नमाज या तरावी पढ़ रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 2-3 हजार बंदा बड़ी तादाद है, नहीं होता। और आबादी कितनी है? 5 लाख का शहर, परसेंटेज निकाल ले तो बात यह है बिल्कुल करीब है क़यामत। तो फरमाया फिर होगा क्या कि फिर क़यामत जब ये होगा ना मामला, जब नाफरमानियाँ बगावतें उरूज पर होंगी, तो फरमाया फिर ऐसे होगा कि एक शख्स अपने जानवरों का हौज़ी जो होती है ना, वो जिसके अंदर पानी पिलाते हैं, वो हौज़ी को लिपाई करके अब वो उसको लिपाई करके अपने घर वापस नहीं जा सकेगा मगर क़यामत आ जाएगी। मगर क़यामत इतना कम वक़्त रह जाएगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारा सांस जारी है। आज अल्लाह ने हमें नेमतें दे दी, अल्लाह ताला ने हमें अम्वाल दे दिए, अल्लाह ने हमें सहूलतें दे दी, अल्लाह ताला ने हमें फरमानियाँ अता फरमा दी हैं। तो हम इन फरमानियों का शुक्र क्या अदा करें? हम उसकी इबादत में तेज़ हो जाएं, हम सदका करने में तेज़ हो जाएं, हम फर्मा बरदारियों में लंबे सजदे करें, यार आंसू निकालें अल्लाह के सामने, मुआफियाँ तलब करें जिनके हक मारे हैं, जुल्म किया है, या कहीं याद आ जाए उसको जाकर माफी भी मांगे, उसका हक भी उसके हवाले करें। ये जिन जमीनों पर आज हम बैठे हैं, आज से 100-200 साल पहले कौन मालिक था इनका? आज जिसका मैं मालिक हूं, कल मेरे मरने के बाद कौन मालिक होगा इसका? कहां लेकर जाना है मैंने? तो इसलिए बहुत डर कर मेरे भाइयों जिंदगी गुजारनी है। ये मौका, ये निशानी है हमारे लिए। ये कोरोने, ये छोटी छोटी वबाएं, ये कुछ भी नहीं है, ये निशानी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, सूरह हज है आगे, सूरह हज 17वें पारे में अल्लाह ताला ने ना, सूरह हज वो पहली सूरत है जो मदीना में नाज़िल हुई, पहली सूरतों में, और ये वो सूरत है जिसमें वो मजलूम मुसलमान, वो मजलूम महाजिरीन जिनको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया। देखे ना, मक्का अल्लाह के नबी का शहर, खुलाफाए राशिदीन का शहर, उनके घर घरौंदे जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, और हमें कोई जुल्म के साथ हमें हमारे घरों से, हमारी ज़मीनों से, हमारे कारोबारों से निकाल कर कहीं दूर फेंक दे तो क्या गुजरेगी आप पर? बंदा मेरे भाइयों मरते जीते जी मर जाता है, क्या गुजरेगी हम पर? तो ये वो सूरत है जिसमें सबसे पहली बार अल्लाह ताला ने तसल्ली देकर मजलूम लोगों को क्या फरमाया? फरमाया उदीना लिल्लदीना, उदीना लिल्लदीना, आज मैं इजाजत देता हूं लोगों तुमको, युकातलूना, कि अब तुम तलवार उठाकर जालिमों की गर्दनें काटोगे। ये पहला हुक्म है, उदीना लिल्लदीना युकातलूना, अब तुम्हें इजाजत है कि तुम लड़ाई करोगे, जिहाद करोगे, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन पर जुल्म हुआ। फिर अल्लाह ताला ने वो इजाज़त दी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूमों की मदद के लिए, जुल्म के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह तलवार उठाई, और ये रहमत भरा ऑपरेशन जब हुआ तो सारा जुल्म
چھٹ گیا، ختم ہو گیا، اور مظلوم جو تھے ان کو انصاف مل گیا۔ یہ اصل مقصد، انسانیت کی دشمنی نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سارے بندوں کو مار دو، نہ، اسلام کہتا ہے، اب دیکھیں نا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی نہیں مارنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو کسی کی پناہ میں آ جائے، یعنی سب کو معافی ہے۔ کس کو؟ جو اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہو، جو کہ میں نہیں مانتا رسالت کو، میں نہیں مانتا قرآن کو، توہین کرے۔ پھر فرمایا ان کا علاج یہی ہے کہ کینسر جو ہوتا ہے، دیکھیں نا ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ آپ کے جسم سے کینسر کا گندا پھوڑا کاٹ کر پھینک دے گا، کیونکہ یہ گندا پھوڑا آپ کے پورے عضو کو خراب کر دے گا۔ تو یہ جو کینسر زدہ لوگ ہیں، شرک اور کفر میں اللہ کی دشمنی میں لتھڑے ہوئے، ان کو کاٹ کر پھینکنا ہے، مظلوموں کو آزاد کرنا ہے۔ یہ ہے جہاد کی فلسفی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم تو اسے کہتے ہیں رحمت بھرا آپریشن۔ یہ وہ جہاد نبوی کیا ہے؟ رحمت بھرا آپریشن، کفر اور شرک کے خلاف۔ اس طرح میرے بھائیوں سورہ حج میں اللہ نے فرمایا، لوگوں یہ دیکھیں نا آج ہمارے ہاں ریاکاری بہت ہے، دکھلاوا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے مال دے دیا تو میرے محترم بھائیوں دین اس کی، آج سے 50 سال پہلے تو اپنا حال دیکھ، اپنے آباء و اجداد کا حال دیکھ، تمہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے۔ دیکھیں 50-70 سال پہلے جب پاکستان بنا ہے تو حالات اسی طرح تھے، کیا لوکل ہے، کیا مہاجر ہے، کیا کون ہے، سب بیچارے قسم پرسی میں اور الحمدللہ شکر گزار لوگ تھے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود نہ شکرے، تو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ لوگوں یہ گوشت اور خون جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا اللہ کے نام پر، یہ نہیں پہنچتا مجھے، ولکن ینالہ التقوی، تمہارے دل کا جو تقوی ہے نا، جس محبت سے تو نے جانور لیا، جس الفت اور محبت اور اطاعت کے جذبے سے تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اسے چھری چلاتا ہے، سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے، پھر غریبوں کو دیتا ہے، پھر تیرے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ یہ جذبے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیو اس میں اور بھی بڑے جذبے ہیں۔ اس میں ایک جذبہ یہ بھی ہے، یا اللہ تیرا حکم آیا، میں نے جانور پر تیرے نام کے ساتھ چھری چلائی ہے، اگر کل کو میرا سینہ تیرے دین کے لیے چاہیے ہوگا میں وہاں گولی بھی کھاؤں گا۔ یہ جذبے بھی اللہ کو پسند ہیں۔ یہ جذبہ مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ۔ تو میرے بھائیو قربانیاں ہی اصل میں اللہ کے ہاں وزن رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں نا جو پرانے صحابہ تھے، خلفائے راشدین، سابقون الاولون، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے نام لے لے کر کہا کہ یہ ان کو کہیں یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ بدر والے، اچھا بدر والوں کا کیا کام ہے؟ بدر والوں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ ڈنڈا تھا نا ہاتھ میں، اللہ کی قسم کتنے صحابہ، 200 سے زائد صحابہ، بعض مورخین نے لکھا ہے غزوہ بدر میں وہ تھے جڑے پیڑو وانے سن، جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، وہ ایک کانے کی سوٹی لے کر اللہ کے نبی نے کہا آؤ بھائی نکلو، نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے بھائیوں تلوار سے بڑا ہتھیار بنا دیا۔ یہ تھا ان کا تقویٰ۔ اور بدریوں کے بارے میں پھر رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اللہ اکبر، میں نے ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا اور میں نے ان ساروں کو ہی معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی چاہت جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر کام میں مخلص۔ دیکھیں نا آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سجدہ ہے نا، ایک ایک سجدہ اخلاص کے ساتھ کریں۔ میری پیشانی زمین پر لگ گئی، مجھے یہی ہو کہ میں اپنا اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں۔ یہ نہیں سوچنا قاری صاحب نے آج لمبی بڑی کر دیتی، ڈاکٹر صاحب کا درس 5 منٹ لمبا ہو گیا سی یار، یہ نہیں، یہ نہیں سوچنا۔ کیا سوچنا ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ قیام میرا اگر لمبا ہو گیا 2 منٹ تو میرے نبی نے تو ساری رات کیا، میں کون ہوں؟ اچھا جی اللہ کے نبی کے پاؤں سوجے، پاؤں پر ورم آیا، سب سناتے ہیں نا علماء، پاؤں پر ورم آیا، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے چکی کی طرح آواز آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کہ آپ کے پاؤں پر ورم ہے ساری رات۔ فرمایا افلا یکون عبدا شکورا، کیا تم مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ نبیوں کو اللہ مقام دیتا، وہ شکر گزاری میں اس حد تک جاتے۔ ہمیں اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا، ہم شکر کتنا کرتے ہیں؟ ہمارا شکر کتنا ہے؟ ہم تو فرض اچھے طریقے سے ادا کرنے کو تیار نہیں۔
اسی طرح میرے بھائیوں آخری آیت 17ویں پارے میں سورہ حج کی فرمایا اے لوگو الذین امکناہم فی الارض، لوگو جن لوگوں کو میں نے زمین میں حکومت دی ہے، چاہے وہ گھر کی ہو، چاہے فیکٹری کی ہو، چاہے شہر کی ہو، چاہے ملک کی ہو، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ پہلا کام یہ کریں اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام کریں، اپنے گھر میں، اپنے شہر بستی میں، اپنے علاقے میں نماز کا قیام کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، نیکی کا حکم، یہ نہ کرو بھائی یہ اچھا کام ہے، نیکی کا حکم دینا، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں نا وہ نہیں جی ہم کسی کو نہیں روکتے، جو جہاں لگا لگا رہنے دو، یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ آپ برائی سے تو روکیں، اسے دعوت دیں، اچھا نہیں روک سکتے زبان سے روک دیں، اگر زبان سے روکنے کی ہمت نہیں ہے اس مجلس سے کراہت کے ساتھ ان کو شو کروا کے کہ میں یہ تمہارا کام اچھا نہیں مجھے لگا، نکل جائیں باہر، وہ بندہ خود فیل کرے گا کہ یار اس بندے نے ہم شادی پہ آئے ہیں، یہاں پر ڈول ڈمکا شروع ہو گیا، اٹھ کے باہر چلے جائیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کا ایمان کا کم از کم لیول بھی ختم ہو چکا ہے، پھر تیاری کرو بربادی کی، پھر آپ کا ایمان منیمم لیول سے بھی ختم ہو چکا ہے کہ آپ برائی پر غصہ ہی محسوس نہیں کرتے، آپ کو گناہ پر غیرت ہی نہیں آتی، آپ کو نافرمانی دیکھ کر بالکل چبن کسک محسوس ہی نہیں ہوتی، ٹینشن فری ہو گئے نا۔ یہ جذبے کم از کم جوان رہنے ہیں تو پھر اللہ خیر کی توفیق دیتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا اسلوب اور قرآن کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مخلص بنا دے۔ بس جتنی ہم کام کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حلال ترین رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زکوٰۃ صدقات اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں جب تک ہم زندہ رہیں فرما بردار رکھے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔